کرنے والے اور آگے بڑھنے والے جو ہیں یہ اللہ کے قریب ہوں گے، نعمتوں کے باغیچوں میں ہوں گے. پہلے زمانے میں ایسے زیادہ ہوتے تھے، بعد میں کم ہوں گے. سونے کے تاروں بھی جڑے ہوئے تختوں پر، تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے، آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے. خدمت کرنے والے چھوٹی عمر کے جو ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے، وہ چکر لگا رہے ہوں گے گلاسوں کے اندر اور پیالوں کے اندر اور آب خوروں کے اندر. شراب بھری ہوئی جو بالکل پاک ہوگی، لبالب بھری ہوئی کہ نظروں کو بھی اچھی معلوم ہوگی اور پینے میں بھی اچھی معلوم ہوگی. وہ شراب بالکل پاک ہوگی، گندی نہیں ہوگی، وہ چھلک بھی رہی ہوگی اور وہ جھلک بھی رہی ہوگی. نہ تو سر کے اندر درد اٹھے گا، نہ آدمی بکواس کرے گا. ایسی تو ان کو ملے گی پینے کی چیزیں. اور کھانے کے لیے جو ان سے پرندے کے جو گوشت کو چاہے پسند کر لے اور جو ان سے میوے کو چاہے تو اختیار کر لے. تو کھانا بھی ملے گا، پینا بھی ملے گا، اس کی قسمیں بدل بدل کر ملے گا. قسم اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائے گی اور اس کی مقدار بھی بڑھتی چلی جائے گی. بیوی کی ضرورت تو وہ بھی اللہ پاک پوری فرمائیں گے. نہایت خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی. تو ایک جنت اللہ نے ایسی بنائی کہ جس کے 500 دروازے اور ہر دروازے کے اوپر 5,000 حوریں. 5,000 کو 500 سے اگر ضرب دے دو تو 25 لاکھ حوروں والی جنت اللہ پاک نے تیار فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کس کی؟ فرمائے یہ جنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے یوں کہا کہ ہنی اللہ کا یا صاحب القبر، یہ جنت نبیوں کو ملے گی. اس کے بعد صدیقین کو ملے گی. پھر حضرت صدیق کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا ہنی اللہ کا یا صاحب القبر. اور اس کے بعد فرمایا یا شہید کو ملے گی کہ جس نے اللہ کے نام پر اپنی جان دے دی ہو. حضرت عمر نے یوں کہا اے عمر بھلا تجھے شہادت کہاں، مدینہ منورہ میں سب کا محبوب بن کے تو رہے اور تجھے شہادت ملے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو اللہ ہجرت کو مکہ مکرمہ سے کھینچ کر اور مدینہ منورہ تک لایا، وہ اللہ قادر مطلق ہے کہ جو شہادت کو کھینچ کر مدینہ منورہ میں لایا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ منورہ کی شہادت ملی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے درجات کے اندر کوئی حد نہیں ہے. جتنا بھی آدمی اللہ کو راضی کرتا چلا جائے گا کہ انتہا جنت کے درجات ملیں گے. ہمارے ذمے اللہ پاک نے جو دعوت کا کام کیا، ہر مسلمان کو اللہ پاک نے یہ کہا کہ تو اپنا بھی فکر کر اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دے اور اپنے خاندان کو بھی دعوت دے اور اپنی قوم کو بھی دعوت دے اور اپنی بستی والوں کو بھی دعوت دے اور پوری انسانیت کا غم کھا. یہ ہر مسلمان سے اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ دعوت کا کام 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، یہ دعوت کا کام 1.5 سال کے لیے نہیں ہے. یہ دعوت کا کام پوری زندگی کرے. صرف مسلمانوں کا غم نہ ہو بلکہ پوری انسانیت کا غم ہو اور قیامت تک کی اس کی جو آنے والی نسلیں ہیں، صدیوں تک وہ ساری کی ساری نسلیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں. اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر اور ہمیں محنت کر دی ہے.